ناظرین گرامی، جنگ عظیم اول کے دوسرے سال سن 1915 کے دوران ترکی کا محاذ بھی انتہائی سرگرم رہا۔ ترکی از خود کسی خون ریزی میں بھرپور حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، تاہم گیلیپولی اور اس سے ملحقہ علاقوں پر برطانوی حملے کے خدشے کے تحت جرمنی نے ترک افواج کو از سر نو منظم کیا اور ترکی کے 40 ڈویژنوں میں 4 لاکھ فوج کو بڑھا کر 52 ڈویژن میں مجموعی طور پر 8 لاکھ فوج کھڑی کر دی۔ 2 جنوری 1915 کو روسی چیف آف سٹاف نکولاس نے اتحادی افواج سے ترک محاذ پر زوردار حملہ کر کے ترکی کو جنگ سے دستبردار کرنے کی استدعا کی تھی تاکہ کاکیشیا میں ترک حملے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ تاہم کاکیشیا میں ترک افواج کی شکست کے بعد کاکیشیا کے محاذ پر روسی افواج کو اپنا دم خم نظر آنے لگا تھا۔ کاکیشیا کے جنرل یوڈینس نے اطلاع حاصل کی کہ جھیل وان کی شمالی پہاڑیوں میں 3 ڈویژن ترک فوج موجود ہے، جسے نکال باہر کرنے کے لیے اوڈینس نے جنرل اوگانووسکی کو ہدایت کی کہ وہ بھرپور پیش قدمی کر کے دشمن کو اپنے علاقے سے نکال باہر کرے۔ جنرل یوڈینس نے اپنے اسٹاف آفیسر کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ جنرل اوگانووسکی کا توپ خانہ اور ٹرانسپورٹ تباہ ہو چکی ہے۔ ادھر ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا نے کمانڈر عبدالکریم پاشا کو دشمن کو کاکیشیا نے نکال باہر کرنے کی ہدایت کی، لیکن کریم پاشا نے اپنی سپلائی لائن منقطع ہونے کے خوف سے محتاط پیش قدمی جاری رکھی۔ جنرل یوڈینس ایک اور فوج ترک افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کی، جس کا مقصد ترک افواج کی سپلائی لائن کو منقطع کرنا تھا۔ اس جنگ میں ترک افواج کے 10,000 فوجی مارے گئے جبکہ 6,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ 19 فروری 1915 کو برطانیہ اور فرانس کی بحریہ نے ڈارڈینیلز کے محاذ پر گولہ باری شروع کر دی، جس کا مقصد ساحل سمندر کے ساتھ بنے ہوئے قلعوں سے دشمن کو نکال باہر کرنا تھا۔ وائس ایڈمرل کارڈن کے منصوبے کے مطابق گیلیپولی کے محاذ کا آغاز کیا گیا، لیکن جلد بازی میں برطانوی حکام منصوبوں کے مطابق بھرپور تیاری نہ کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ ان کا ترک افواج اور جرنیلوں کو نااہل سمجھنا بھی تھا۔ برطانوی حکام کو یہ اطلاعات نہیں ملی تھیں کہ جنرل سینڈرز کو ترک محاذ کی کمان سونپی جا چکی ہے اور وہ انتہائی رازدارانہ انداز سے گیلیپولی پہنچ چکے ہیں۔ اتحادی بحریہ نے دوسرا حملہ 25 فروری کو کیا۔ اس حملے میں بیرونی قلعے توڑ دیے گئے اور دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا تاکہ ان ابتدائی حملوں میں وائس ایڈمرل کارڈن کو احساس ہو کہ صرف بحریہ کے ساتھ اس محاذ پر مزید پیش رفت نہیں کی جا سکتی۔ 4 مارچ کو منصوبے میں تھوڑی سی ترامیم کی گئی اور اگلے 2 ہفتے تک دن کو بڑے برطانوی جہاز گولہ باری کر کے دشمن کو پیچھے دھکیلتے اور رات کے وقت میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والا عملہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتا، لیکن اس عملے کو زمینی گولہ باری کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا تھا۔ اس موقع پر وائس ایڈمرل کارڈن کو شدید ذہنی دباؤ سے دوچار ہونے کی وجہ سے گھر بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ ایڈمرل روبک کو محاذ کی قیادت سونپ دی گئی۔ روبک نے دن کی روشنی میں گولہ باری کی آڑ میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے والی فوج کو مستعد کیا۔ 18 مارچ کو اس حملے کا آغاز ہوا اور سپہر تک یہ حملہ بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آنے لگا اور یوں لگنے لگا کہ قلعہ دشمن سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ لیکن جب بارودی سرنگوں کو صاف کرنے والے عملے نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا تو ساحلی علاقوں سے فائرنگ کے باعث ان کا کام بہت دشوار ہو گیا۔ اسی اثناء میں اچانک ہی اتحادی افواج کی بحریہ کے 3 جہاز غیر صاف شدہ بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر غرق ہو گئے، جس کے باعث ایڈمرل روبک نے عمومی پسپائی کا اعلان کر دیا۔ اب وائس ایڈمرل کارڈن کی بری حملوں کی درخواست کی اہمیت اتحادی افواج کے حکام بالا کو سمجھ آئی، اس لیے منصوبے کو از سر نو مرتب کرتے ہوئے بری فوج کو بنیادی کردار ادا کرنے کی ذمہ داری دی گئی، جبکہ بحری فوج کو بری فوج کی مدد کے لیے مامور کر دیا گیا۔